नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं तमाम ओहदेदारान का, ज़िम्मेदारान का, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम विंग्स जो बैठे हैं, डिविजनल प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज, MPA, MNAs और ख़ुसूसन सरदार अवैस खान लुगारी साहब का, और इनके साथ मेरे भाई अब्दुर्रहमान कांजू साहब का। कांजू साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल है अगर आपका कंसेंसस हो तो मेरा इस पे है कि कांजू साहब सबसे खूबसूरत MNA थे, सिर्फ जनूबी पंजाब के नहीं बल्कि पूरी असेंबली के। हंसमुख भी हैं। और अभी राणा साहब ये कह रहे थे कि मैं अपने फेडरल मिनिस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी वजीर ममलकत दाखिला रहा हूँ। वैसे वजीर ममलकत अमूमन रोते ही रहते हैं, शुक्रगुजार काम ही होते हैं। ये मैं राना सनाउल्लाह खान साहब का, अपने मुझे जिस डिवीजन का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, DG खान डिवीजन का, उनके प्रेसिडेंट, और मैंने और भी डिविजनल प्रेसिडेंट बड़े फाल होंगे, लेकिन मार इजाज अचलाना साहब इंतहाई फाल हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट हैं। टीपू साहब बैठे हैं, जबरदस्त सियासी कारकुन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। राणा साहब, मेरा और आपका तल्लक वस्ती पंजाब से है, लेकिन मेरा तो शायद आपका तो बहुत एक्सपीरियंस होगा जनूबी पंजाब का। मेरा पहली दफा मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी जो है वो दी गई जनूबी पंजाब की। और DG खान डिवीजन सबसे आखिरी डिवीजन है जहां पर ये समझा जाता है कि पार्टियों का असर कदरे कम है, शख्सियात का असर ज्यादा है। लेकिन राणा साहब, मैं आपसे ये यकीन से कह सकता हूँ, ये जो 3 डिवीजनें जनूबी पंजाब की बैठी हैं, जनूबी पंजाब वस्ती पंजाब से बाजी ले गया है। ये जो आपने टारगेट दिया था, ये मैं कोई सिर्फ तकरीर की हद तक नहीं कह रहा, ये आपको भी और बाकी क़यादत को भी ब्रीफ किया है कि जो टारगेट आपने इन लोगों को दिया था, यकीन करें वो 200 या 300 का टारगेट MPA MNA जिम्मेदार तो अपनी जगह, इस हाल में बैठा हर आदमी ले जाने की और वहां उसे पहुंचाने की और पूरी मोहब्बत के साथ वो इस्तात रखता है। और मुझे ये उम्मीद नहीं है, मैंने पहले भी आपको शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में कहा था और दोबारा कह रहा हूं, जितना टारगेट आपने दिया है सरदार अवैस खान साहब की ये जाती डिवीजन है, जितना आपने दिया है उससे 2 गुना इंशाअल्लाह ताला लाहौर मनारे पाकिस्तान जाएगा। मैं इसके साथ मेरे 4 डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स थे, बाकी कोऑर्डिनेटर्स का मुझे नहीं पता किस तरह के थे, मेरे तो चारों ही बेहतरीन थे। ज़ेब जाफर साहिबा थी, ताहर खलील सिंधु साहब तो मुजफ्फरगढ़ से निकले ही नहीं है, राना महमूदुल हसन साहब थे और शुएब भट्ट साहब थे, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन हमें कोऑर्डिनेटर्स को यकीन करें कोई काम करना ही नहीं पड़ा, जो रिस्पॉन्स DG खान डिवीजन ने दिया है हमें कुछ नहीं करना पड़ा। बेहतरीन ब्रांडिंग, आप कोई राजमपुर के किसी बाजार से लेकर लिया के किसी बाजार तक जाएं, नवाज शरीफ की उतनी तस्वीरें लाहौर में नहीं लगी जितनी DG खान डिवीजन में लगी हुई हैं, गाड़ियों के स्टिकर से लेकर। और ये सब हमने कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लगवाए, ये इन लोगों ने मोहब्बत से लगाए हैं। और इसके साथ आपकी जो लिस्टें थी, जो ट्रांसपोर्ट थी, ये बार बार हमें कई लोग कहते हैं मीनारे पाकिस्तान भरेगा या नहीं भरेगा। मीनारे पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है DG खान डिवीजन या जनूबी पंजाब ही भर देगा, लाहौर तो कोई और भरना पड़ेगा लाहौर को कुछ। ये ट्रांसपोर्ट इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कदरे कम मिल रही है जितनी डिमांड है, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर शिरकत होगी। और ये जो आपने इस दफा
جو موبائل نمبرز لیے ہیں لوگ جو مرضی کہیں، لیکن پہلی دفعہ لوگوں کو، ہمارے کارکنوں کو یہ فیل ہوا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا، ہمارے کام کو جانچنے والا اور ہمیں کوئی یہ سمجھنے والا کہ ذمہ داری کون پوری کرتا ہے وہ ہے. یہ بڑا اچھا اس کا امپریشن آیا ہے. میں اس کے بعد چند ایک باتیں اور آپ سے عرض کروں گا، کیونکہ نور الحسن تنویر صاحب نے اتنا زور لگایا، اس وقت آپ نے سوپ نہیں شروع کیا تھا تو آپ نے کچھ تالی نہیں بجائی، ہوں تو تسی سوپ بھی شروع کر لیا. میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بار بار کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ کی جتنی ضرورت نواز شریف کو ہے پاکستان میں کسی کو نہیں. 1998 سے لے کر 2023 تک صرف 4 الیکشنوں میں ایک الیکشن لڑنے دیا گیا ہے نواز شریف کو. 2002 میں الیکشن سے باہر، 8 سے باہر، 17 میں نااہل کیا گیا، 18 کے الیکشن سے باہر. اور اس کے بعد کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. ہم تو کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور ہمیں کئی لوگ یہ تانا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور ڈیلیں اس طرح ہوتی ہیں کہ نااہلیوں سے لے کر کال کوٹریوں سے لے کر یہ جو سٹیج پر تمام لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اور سامنے بھی بے شمار لوگ، یعنی ابھی تک رانا ثناء اللہ خان اگر منشیات کا پرچہ یا سردار اویس خان اینٹی کرپشن کا پرچہ بھگت رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف یہی کہ نواز شریف کے ساتھ آپ کیوں کھڑے ہیں. الحمدللہ مشکل وقت آیا، بہت کچھ ہوا، لیکن نہ کوئی رویا، نہ کسی نے پریس کانفرنس کی، نہ کسی نے اس طرح اپنے قائد اور پارٹی کو چھوڑا، کیونکہ لوگوں کے اندر، لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا لیڈر سچا ہے، ٹھیک موقع پر کھڑا ہے، اور ان کے اندر بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. وہ خود لیڈر بنائے گئے نہیں ہیں بلکہ جینوئن لیڈرز ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے ڈیل. او بھائی میرے، 7 سال سے ناانصافی ہو رہی ہے. وہ جج جس نے نواز شریف کو سزا دی تھی وہ تو اللہ کے ہاں بھی اپنا حساب دے چکا ہوگا. نواز شریف کی سزا آج تک قائم ہے. ہم نے یہ جو ہمیں ریلیف نہیں مل رہا، ہمیں وہ انصاف مل رہا ہے جو ظلم ہمارے ساتھ 7 سال پہلے شروع ہوا تھا. کون سا ریلیف ہمیں دیا ہے؟ کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا. انصاف، وہ بھی انصاف جو بہت دیر پہلے ملنا چاہیے تھا. اور ہم اپنی ذاتی تلخیوں کو، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کو، ہم اس کو بھولنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے بھوک، غریب کی روٹی، پاکستان کی معیشت، آپ کے گھر کا چولہا زیادہ اہم ہے. ہم اس بات میں الجھا کر کسی احتساب کے نعرے میں ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں چاہتے. ہم سمجھتے ہیں، نواز شریف سمجھتا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ صرف ایک ہے، روٹی، روٹی اور روٹی. جب تک کہ غریب کا چولہا نہ چلے کسی احتساب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نواز شریف ان لیڈرز میں سے ہے. لوگ جھوٹ بول کر، لوگ غلط دعوے کر کے ووٹ لینا، اقتدار میں پہنچنا ان کے لیے عام بات ہے. لیکن نواز شریف وہ تو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ہی احساسہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. سٹیج پر بیٹھے ہوئے سینئرز اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میاں نواز شریف کو قائل کرنے کے لیے بھرپور انہوں نے کوشش کی کہ آپ اس وزیر اعظم بنے، آپ قیادت کریں نون لیگ کی. انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسا لاہے عمل بتاؤ جس سے عام آدمی کے مسائل حل ہو سکے. میں پاکستان کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گا. میں پاکستان کے لوگوں سے کوئی شعبدہ بازی 50 لاکھ گھر اور کروڑ نوکریوں کی نہیں کروں گا.
میرا تو اثاثہ ہی ایک ہے، اور عمر کے اس حصے میں کوئی ایسا جھوٹا دعویٰ یا جھوٹ بولنا سمجھتا ہوں کہ گناہ کبیرہ ہے۔ مجھے کوئی ایسا لاہ عمل بتاؤ کہ عام آدمی غریب کے گھر کا چولہا چل سکے۔ انشاءاللہ تعالی مینار پاکستان پر وہ ایک عام تقریر نہیں، پاکستان کے مسائل کا حل وہ دیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو عہدوں کی ضرورت ہوگی، اور کئی لوگ عہدے پر پہنچ کے ان کا قد بڑا ہو جاتا ہے، لیکن کئی لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی شخصیت اور ایسا کرزمہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اس عہدے پر پہنچے تو وہ اہم ہو جاتا ہے۔ میں یہ حلفاً کہتا ہوں، نواز شریف کو وزیر اعظم بننے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو وزیر اعظم نواز شریف کی ضرورت ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے گا، اور اس سے پہلے میں سردار اویس خان لغاری صاحب سے اور کانجو صاحب کی اجازت سے، اور یہ میرے بہت سارے سینئرز میرے سامنے بیٹھے ہیں، رانا صاحب، وسطی پنجاب کا رزلٹ آپ جانتے ہوں گے، لیکن جنوبی پنجاب سے انشاءاللہ تعالی نون لیگ سویپ کرے گی، راجن پور سے لے کر ملتان تک۔ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے، وزیر اعظم، ذرا زور سے، وزیر اعظم۔ بہت شکریہ۔